السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کلام لا یبدع فیہ بحمد اللہ فہو اجزا۔ جو ہے قرآن مجید کی جو ہے ابتدا جو ہے جس سورت سے ہوتی ہے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ جو سورت قرآن کریم میں سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی اس سورت کو جو ہے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کو مکہ اور مدینہ دونوں مقدس مقامات میں نازل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے اس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کو پورے قرآن کا خلاصہ قرار دیا جائے اس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کا خزانہ قرار دے کر اس سورت کو نازل کیا اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سبع المثانی بھی کہتے ہیں، سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس سورت کے بہت زیادہ نام ہیں۔ الحمد کے ناموں میں سے پکارا اور پہنچایا جائے تو اس سورت کو جو ہے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کی تلاوت ہر نماز میں ہوتی ہے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ جس سورت کے ابتدائی الفاظ کے متعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل کلام لا یبدع فیہ بحمد اللہ فہو اجزا، فرمایا اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس سورت جیسی کوئی سورت تورات، انجیل، زبور، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی نہیں ہے، اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگر جو ہے ہم دعا پڑھتے ہوئے دعا کے شروع میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور پھر درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے ہماری دعا قبول ہوگی۔ جب بندہ دعا مانگتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ رب العزت آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندے، میں تیری یہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول کروں گا، تیری یہ حاجت کو ضرور پوری کروں گا۔ جب ہم اس صورت میں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلا دے تو اللہ رب العزت آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیری یہ چاہت ضرور پوری کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج جو ہے اس میں فاتحہ میں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو، کسی بھی بیماری پر سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ طاق عدد میں پڑھ کر دم کر کر پانی پی لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے کے حکم سے اس بیماری سے وہ بندہ شفا یاب ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ درود شریف سنت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں ان کے مطابق اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے مطابق کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔